لا رہے جناب علی نقی صاحب جو کہ دعائے کوئل کا شرف حاصل کریں گے. بلندر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء وبعزتك التي لا يقوم لها شيء وبعظمتك التي ملأت كل شيء وبسلطانك الذي على كل شيء وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء وبعلمك الذي أحاط بكل شيء وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء يا نور يا قدوس يا نور يا قدوس نور يا قدوس يا أول الأولين ويا آخر الآخرين اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النكام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي كل ذنب أذنبته وكل خطيئة أخطأتها اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك وأسألك بجودك أن تدنيني من قربك وأن توزعني شكرك وأن ترحمني ذكرك اللهم إني أسألك سؤال خادم متذلل خاشع متضرع أن تصامحني وترحمني
وتجعلني بقسمك راضيا قانعا وفي جميع الأحوال متواضعا اللهم وأسألك سؤال من اشتدت فاقته وأنزل بك عند الشدائد حاجاته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفي مكرك وظهر أمرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائه ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي ظلمت نفسي وتجرعت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي اللهم مولاي كم من قبيح سترته وكم من فادح من البلاء أكلته وكم من إثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من صناع جميل لست أهلا له نشرته اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد عملي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها وبتالي يا سيدي فأسألك بعزتك الله يحجبك عنك دعائي سوء عملي وفعالي ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتي من سوء فعلي وإساءتي ودوام تفريطي وجهالتي وكثرة شهواتي وغفلتي وكن اللهم بعزتك لي في كل الأحوال رؤوفا وعلي في جميع الأمور عطوفا إلهي وربي من لي غيرك أسألك كشف ضري والنظر في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعت فيه هوى نفسي
ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما أحوى وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودك وخالفت بعض أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاء وعلزمني حكمك وبلاغك وقد أعطيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان مني ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ضري وفقني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ودقة جلدي ودقة عزمي يا من بدا خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي حبني لابتداء كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك هيهات أنت أكرم من أن تزيى من ربيت أو تبعد من عدليت أو تشرد من عبيت أو تسلم إلى البلاء من كفيت ورحمت وليت شعري يا سيدي وإلهي ومولاي أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله
بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعائے کمیل مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے زبان مقدس سے نکلے ہوئے جملات ہیں جو انہوں نے اپنے صحابی کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائے. یہ وہ ہستیاں ہیں جو مقام عصمت پر فائز ہیں، اللہ کی مقرر ہستیاں ہیں. یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ بتایا ہے. حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کی شکل میں عظیم سرمایہ ہمارے پاس موجود ہے جو امام نے دعاؤں کے ذریعے دین اسلام کی نشر و اشاعت فرمائی ہے. دعا روایت میں ہے کہ دعا مخ العبادہ، کہ دعا کرنا عبادت کا مغز ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. کہ اگر عبادت کی جائے دعا نہ مانگی جائے وہ اتنی اثر انداز فائدہ مند نہیں ہوتی. اس لیے جہاں آدمی عبادات بجا لاتا ہے اس کو دعا کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے. یہی مومنین کی دعائیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو جو ہے وہ انسان کے راستے سے رکاوٹیں بھی ہٹاتی ہیں، انسان کی مشکلات کو بھی حل ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے. اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں راز و نیاز کی باتیں کرنا، اپنے رب سے گفتگو کرنا، جب بھی دنیاوی لیول پر بھی دیکھیں کہ جب انسان کسی بڑے آدمی سے گفتگو کرنے لگتا ہے اس کی خواہش دل میں یہی ہوتی ہے کہ میں زیادہ دیر تک اس سے لہو گفتگو رہوں. تو جس کا مخاطب اللہ کی ذات ہو، جو منبع برکات ہے، جہاں سے ہر چیز ہمیں مل سکتی ہے، ہر چیز کے خزانوں کی چابیاں اسی کے ہاتھ میں موجود ہیں، تو ہمیں اس ذات سے کیوں نہیں مانگنا چاہیے؟ اس کی بارگاہ میں دست نیاز کیوں نہیں پھیلانے چاہیے کہ جس کے پاس سارے خزانوں کی چابیاں موجود ہیں. انبیاء اس کی بارگاہ سے مانگتے گئے، اولیاء ائمہ اطہار اس کی بارگاہ میں جھکتے رہے، راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے. باوجود اس کے مقام عصمت پر فائز تھے، ان کے دامن پر کوئی گناہ کا داغ اور دبا موجود نہ تھا. اس کے باوجود بھی وہ جب بارگاہ الہی میں جھکتے تھے، عبادت کے لیے آیا کرتے تھے، اپنے آپ کو ایک گناہگار بندہ سمجھتے تھے. یہی امام کی اسی دعائے کمیل میں شروع میں ہی جملات موجود ہیں کہ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحتک العصام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام. اے میرے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو برائیوں سے محفوظ رہنے والی پناہگاہوں کو مسمار کر دیتے ہیں. اے میرے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو عذاب نازل ہونے کی وجہ بنتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام،
اے میرے پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جو نعمتوں کو آفتوں میں مصیبتوں میں بدل دیتے ہیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اے میرے پالنے والے میرے وہ گناہ معاف کر دے جو دعائیں قبول نہیں ہونے دیتے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تقطع الرجاء، اے میرے پالنے والے میرے وہ گناہ معاف کر دے جن کی وجہ سے رحمت کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اے میرے معبود میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو مصیبتیں نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں۔ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت کل خطیۃ اخطأتها، اے میرے پروردگار میرے وہ سب گناہ معاف کر دے، ان سے درگزر فرما جو میں نے جان بوجھ کر کیے یا بھولے سے کیے ہیں۔ تو اس قسم کے جملات کا امام کی زبان پر جاری ہونا اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ جب امام معصوم بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایک گناہگار بندہ سمجھ کر جو ہے اس کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ عظیم ذات ہے جس ذات کے سامنے انبیاء کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں، اولیاء کانپتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کے جاہ و جلال کے سامنے اس کی قدرت جب ذہن میں موجود ہو، اس کا جاہ و جلال ذہن میں موجود ہو تو انسان جو ہے وہ انسان کا بدن پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، بدن کانپنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب بھی کسی نبی کو مشکل بنی ہے تو اس نے دعا کا ہی سہارا لیا ہے۔ کسی ولی کو جب بھی کوئی مشکل بنی ہے تو انہوں نے دعا کا ہی سہارا لیا ہے۔ جب ابراہا نے بھی خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے منہدم کرنے کے لیے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، خانہ کعبہ کو گرانے کا پروگرام بنایا تھا اور اس پروگرام کی تکمیل کے لیے وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر چڑھائی کی تھی اور کوئی بھی ابراہا کا مقابلہ کرنے والا موجود نہ تھا، لیکن اسی مکہ میں ایک عظیم شخصیت حضرت عبد المطلب کی موجود تھی جو خاندان بنی ہاشم کا ایک سید و سردار تھے۔ اس وقت انہوں نے جب دیکھا کہ مکے والے ابراہا کے لشکر سے ڈر کر مکہ چھوڑ کر وہ پہاڑیوں کی پناہ میں چلے گئے ہیں، اس وقت حضرت عبد المطلب تنہا آ کر خانہ کعبہ کے قریب آتے ہیں اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر انہوں نے خانہ کعبہ کا وہ چادر جو وہ پکڑ کر غلاف پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی تھی کہ خدایا ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم میں اتنی قدرت نہیں ہے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اس گھر کی حفاظت کرنے والا تو ہے اور تو ہی اسی مدد فرما۔ جب حضرت مطلب نے یہ دعا کی خدا کی بارگاہ میں یہ دعا قبول ہوئی اور دعا کی قبولیت کی وجہ سے یاد دیکھیں کہ ابراہیم کے لشکر کا کیا بنا کہ خدا کی طرف سے ابابیل جو ایک چھوٹا سا پرندہ ہے وہ اپنی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کینکریاں اٹھا کر ابراہیم کے لشکر پر حملہ آور ہوتے ہیں اور اوپر پھینکتے ہیں کہ جن کے بارے میں اس واقعہ کی حکایت کے لیے اس پوری سورت نازل ہوئی ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے جو ہے وہ اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، ہاتھیوں والوں کے ساتھ کیا کیا، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ دعا کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ دعا جو ہے وہ حضرت مطلب نے جو کی بارگاہ الہی میں قبول ہوئی، شرف قبولیت بخشا، اسی لیے اس کے اثرات جب وہ ظاہر ہوئے اور
ابراہ کا پورا لشکر جو ہے وہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ اور آپ نے، میں پورا واقعہ وہ نقل نہیں کرتا، مباہلہ کا واقعہ میں بھی اگر عیسائی جو ہیں وہ حضرت پیغمبر اسلام کے ساتھ مباہلہ کرنے سے انکار کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں کہ ہم مباہلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو وہ کون سی چیز تھی ان کے پاس، وہ کون سا ہتھیار تھا، وہ کون سی قوت تھی کہ جس چیز نے جو ہے وہ عیسائیوں کے دلوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا تھا؟ وہ یہی تھی کہ ان کے پوپ نے عیسائیوں سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرو، اس لیے کہ میں ایسے نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، اگر انہوں نے اپنے دستے دعا بلند کر دیے اور ہمارے لیے بد دعا کر دی تو صفحہ ہستی پر کوئی عیسائی باقی نہیں رہے گا۔ یہ دعا کی تاثیر ہے کہ دعا میں اتنی طاقت موجود ہے کہ انسان دعا کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی کسی قسم کی بھی حاجت ہو، جب دعا مانگی جاتی ہے تو دعا میں انسان اس چیز کا قصد کرے، ارادہ کرے کہ خدایا میری اس دعا کو قبول فرمائے، میری اس مشکل کو حل فرمائے، میری اس حاجت کو، میری حاجت روائی فرما۔ اور پردہ غیبت میں جو تمہارا امام ہے وہ بھی تم سے غافل نہیں ہے۔ پردہ غیبت میں تمہارے امام بھی تم سے، مومنین سے غافل نہیں ہیں، اس لیے کہ امام سے منقول یہ جملات موجود ہیں، ان سی روایت موجود ہے کہ امام پردہ غیبت میں فرماتے ہیں کہ اس پردہ غیبت میں میرے دو ہی کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ میں اپنے جد امجد حسین ابن علی پر گریہ وزاری کرتا ہوں، لوگ پانی کے آنسو بہاتے ہیں، میں پردہ غیبت میں خون کے آنسو بہاتا ہوں۔ اور دوسرا فرمایا تھا کہ میں اپنے مومنین کے حق میں، اہل ایمان کے حق میں، اپنے ماننے والوں کے حق میں دعا کرتا ہوں، اور فرمایا کہ اگر میری دعائیں تمہارے حق میں نہ ہوں تو دشمن جو ہے وہ تمہیں اس طرح جو ہے وہ اٹھا کر لے جائیں جس طرح چیل ایک چھوٹے سے پرندے کو، چوزے کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ امام کی دعاؤں کا اثر ہے کہ پردہ غیبت میں بھی وہ ہستی جو ہے وہ ہم سے غافل نہیں ہے، ہمیں یاد رکھا ہے۔ اس لیے امام کے یہ جملات جو دہرائے جاتے ہیں تو ان سے جو وہ انسان کا جی نہیں اکتانا چاہیے، جی اکتائے نہ، بلکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کوشش کی جائے کہ ہم اپنا لگاؤ پیدا کریں دعاؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ ہمارا لگاؤ ہونا چاہیے۔ یہاں تو اتنے پروگرام جو وہ بڑے نہیں ہوتے، لیکن ایران میں ہر شب جمعہ کو بڑے بڑے پروگرام جو وہ منعقد ہوتے ہیں، اور دعائے کمیل جو اس کے پروگرام جو ہے وہ بہت بڑے بڑے منعقد ہوتے ہیں، ہر شب جمعہ کو ہوتے ہیں۔ تو لہذا یہ امام کے کلمات ہیں جو انسان اپنی زبان پر یہ دہراتا ہے۔ خداوند عالم ہمیں ان کلمات کو اپنی زبان پر دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پروفیسر صاحب کے آنے تک یہ امام کے کلمات جو وہ دہراتا ہوں، پروفیسر صاحب آ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جو وہ ختم ہو جائے گا اور قبلہ صاحب جو وہ خطاب فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیت شعری یا سیدی یا الہی و مولائی اتسلط النار علی وجوہ خرت لعظمتک الساجدہ وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقا وبشكرك مادحا وعلى قلوب اعترفت بإلهيتك محققا وعلى ضمائر خوت من العلم منك حتى صارت خاشعا وعلى جوارح سعت إلى أوطان تعبدك طائعا وأشارت باستغفارك مذعنا ما هكذا الظن بك ولا أخبرنا بفضلك عنك۔ کہ جس میں امام فرماتے ہیں کہ اے میرے مالک، اے میرے معبود،
اے میرے مولا تو آتش جہنم کو مسلط کرے گا ان چہروں پر جو تیری عظمت کے باعث تیرے حضور میں سجدہ ریز ہو چکے ہیں؟ کیا تو آتش جہنم کو مسلط کرے گا ان زبانوں پر جو صدق کے دل سے تیری توحید کا اقرار کر چکی ہیں؟ کیا تو آتش جہنم کو مسلط کرے گا ان دلوں پر جو واقعی تیرے معبود ہونے کا حق شناسانہ اعتراف کر چکے ہیں؟ کیا تو آتش جہنم کو مسلط کرے گا ان ضمیروں پر جو تیرے علم سے اس قدر بہراور ہوئے کہ تیرے ہی خوف سے جن میں خشوع پیدا ہو چکا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ماہا قذب ذنو بیک ولا اخبرنا بفضلک عنک یا کریم یا رب۔ کیا میرے پروردگار ہم نے تو اس قسم کا کوئی گمان نہیں کیا، نہ ہمیں تیرے فضل سے اس قسم کی چیز کی کوئی خبر دی گئی ہے۔ وَأَنْتَ تَعْلَمُ ضَعْفِي عَنْ قَلِيلٍ مِّن بَلَاءِ الدُّنْيَا وَعُقُوبَاتِهَا وَمَا يَجْرِي فِيهَا مِنَ الْمَكَارِهِ عَلَىٰ أَهْلِهَا أَلَا أَنَّ ذَلِكَ بَلَاءٌ وَمَكْرٌ قَلِيلٌ مَكْسُهُ يَسِيرٌ بَقَاؤُهُ قَصِيرٌ مُدَّتُهُ فَكَيْفَ احْتِمَالِي لِبَلَاءِ الْآخِرَةِ وَجَلِيلِ وُقُوعِ الْمَكَارِهِ فِيهَا وَهُوَ بَلَاءٌ تَطُولُ مُدَّتُهُ وَيَدُومُ مَقَامُهُ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَضَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ فَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ الضَّعِيفُ الذَّلِيلُ الْحَقِيرُ المسكين المستقيم يا إلهي وربي وسيدي ومولاي لأي الأمور إليك أشكو ولما منها زج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته فلئن سيرتني للعقوبات مع أعدائك۔ اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، اے میرے مولا، میں تجھ سے کس کس بات پر نالہ و فریاد کروں، کس کس بات پر آؤ بکا کروں، دردناک عذاب اور اس کی سختی پر آؤ بکا کروں یا سزا کے بڑھتے ہوئے سلسلے اور اس کی طویل مدت پر؟ پس اگر تو نے مجھے اپنے دشمنوں کے ساتھ عذاب میں جھونک دیا اور مجھے ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کر دیا جو تیری سزاؤں کے سزاوار ہیں، اور مجھے اپنے محبوب بندوں اور اولیاء سے جدا کر دیا، اگر ایسا فرض بھی کر لیا جائے تو اے میرے معبود، اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، میں تیرے عذاب پر اگر صبر بھی کر لوں تو تیری رحمت سے جدائی پر کیوں کر صبر کر سکوں گا؟ اگر میں تیری آتش جہنم کی تپش برداشت بھی کر لوں تو تیری نظر رحمت سے اپنی محرومی کیسے برداشت کروں گا؟ یا میں آتش جہنم میں کیسے ٹھہرا رہوں گا جبکہ مجھے تجھ سے عفو و درگزر کی امید ہے؟ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي يَا مَوْلَاي اقسم صادقا لئن تركتني ناطقا لازجن إليك بين أهلها زجيج العاملين ولا أصرخن إليك صراخ المستصرخين ولا أبكين إليك بكاء الفاقدين ولا أنادينك أين كنت يا ولي المؤمنين يا غاية آمال العارفين يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا غياث يا حبيب قلوب الصادقين ويا إله العالمين أفتراك سبحانك يا إلهي وبحمدك
تسمع فيها صوت عبد مسلم سجن فيها بمخالفتهم وذاق طعم عذابها بمعصيتهم وخبز بين أطباقها بجرمه وجريرتهم وهو يضج إليك ضجيج مؤمل لرحمتك ويناديك بلسان أهل توحيدك ويتوسل إليك بربوبيتك يا مولاي فكيف يبقى في العذاب وهو يرجو ما سلف من حلمك ورأفتك أم كيف تؤلمه النار وهو يعمل فضلك ورحمتك أم كيف يهلكه لهيبا وأنت تسمع صوته وترى مكانا أم كيف يشتمل عليه زفيرها وأنت تعلم ضعفا أم كيف يتقلقل بين أطباقها وأنت تعلم صدقا أم كيف تزجر زبانيتها وهو يناديك يا رب أم كيف يرجو فضلك في عتقه منها فتتركه فيها هيهات ما ذلك الظن بك ولا المعروف من فضلك ولا مشبه لما عملت به الموحدين من برك وإحسانك وباليقين أقطع لولا ما حكمت به من تعذيب جاحديك وقضيت به من إخلاد معانديك لجعلت النار كلها بردا وسلاما ما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملاها من الكافرين من الجنة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جل ثناؤك قلت مبتدئا وتتولت بالإنعام متكرما أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون إلهي وسيدي فأسألك بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي ختمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته كل قبيح أسررت وكل جهل عملت كتمته أو أعلنت أخفيته أو أظهرت وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيتهم وبفضلك سترتهم وأن توفر حظي من كل خير أنزلتهم أو إحسان فضلتهم أو بر نشرتهم أو رزق بسطتهم أو ذنب تغفرهم أو خطأ تسترهم سمل کر کہیں یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا الہی و سیدی و مولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي
قدسك وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك معمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها وردا واحدا وحالي في خدمتك سرمدا. يا سيدي يا من عليه معولي يا من إليه شكوت أحوالي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب يا ربي قوي على خدمتك جوارحي واشدد على العظيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسرع إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو المخلصين وخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين. اللهم ومن أرادني بسوء فرد ومن قادني فكد واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة منك وخصهم زلفة لديك وإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعطف علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما ومن علي بحسن إجابتك وأقلني عثرتي واغفر زلتي وإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نسبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي وبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي واكفني شر الجن والإنس من أعدائي يا سريع الرضا اغفر يا سريع الرضا يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنام ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابع النعم يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آلهم وسلم تسليما كثيرا كثيرا.
محمد و آل محمد اس گھر میں خیر و برکت کا نزول عطا فرما، اہل خانہ کی دلی حاجات کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد اہل خانہ کو رزق اور مال میں برکت عطا فرما، ان کے مرحومین کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، انہیں عذاب قبر سے محفوظ فرما، انہیں فشار قبر سے محفوظ فرما، ان کی قبر پر رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہم سب پر اپنے خصوصی عنایات فرما، ہماری دلی حاجات کو پورا فرما، ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ہمارے رزق اور مال میں برکت عطا فرما، ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما، ہمیں واجبات دین ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد ہمیں مکتب اہل بیت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم اپنی ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے تیری بارگاہ میں واسطہ دیتے ہیں اس 6 ماہ کے بچے کا کہ جس کا 3 دن پانی جس پر بند ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی پیاس کی حالت یہ ہو چکی تھی کہ جس طرح مچھلی کو پانی سے باہر نکالا جائے اور مچھلی تڑپتی ہوئی نظر آتی ہے، پہلی حالت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ تڑپتی رہتی ہے، جب تڑپنے کی طاقت ختم ہو جائے پھر وہ کبھی دائیں کروٹ چلی جاتی ہے، کبھی بائیں کروٹ چلی جاتی ہے، پھر جب دائیں اور بائیں جانے کی بھی طاقت ختم ہو جائے تو پھر وہ کبھی منہ بند کرتی ہے، کبھی منہ کھولتی ہے۔ علی اصغر کی حالت یہ ہو چکی تھی عزاداروں، مومن اہل ایمان مومنین، علی اصغر کی حالت یہی ہو چکی تھی، 3 دن کی پیاس، ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، شدت پیاس کی وجہ سے کبھی بچہ منہ بند کرتا تھا، کبھی منہ کھولتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ بچہ اس نے وہ کام کیا جو بڑے بڑے مجاہد نہ کر سکے۔ یہی وہ چھوٹا بچہ ہی میدان کربلا میں جو شہید ہوا ہے نا، یہ حسین ابن علی کی شہادت کا، ان کے حق پر ہونے کا سب سے بڑا گواہ۔ یہ معمولی شہید نہیں ہے، یہ معمولی مجاہد نہیں ہے، جس نے بہت بڑی قربانی، بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ یہی وہ چھوٹا مجاہد ہے۔ جب حسین ابن علی ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر استغاثہ دے رہے تھے نا کہ حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جوان جو میری مدد کرے، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی جوان جو رسول زادیوں کے پردوں کی حفاظت کرے، تو اس وقت خیموں میں کوہرام بپا ہوا۔ امام نے اپنے گھوڑے کا رخ جو وہ خیموں کی طرف موڑا اور آواز دے کر کہا کہ بہن زینب، ابھی تو حسین زندہ ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو عرض کیا بی بی نے کہ بھیا حسین، تیرے استغاثے کی آواز کا بلند ہونا تھا، اس 6 مہینے کے بچے نے اپنے آپ کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے۔ امام نے فرمایا لاؤ میرے لال کو، میں اسے پانی پلا کر لاتا ہوں۔ یار ایک بچے کو پیاس بجھانے کے لیے کتنی پانی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اگر ایک قطرہ، 1-2 قطرے جو ہے وہ اس کے گلے میں چلے جائے تو اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ اتنا معمولی سوال کیا تھا حسین ابن علی نے ان بغیرتوں سے، اور ایک شریف آدمی کے لیے کمینوں سے سوال کرنا بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ اتنا مشکل مرحلہ تھا یہ حسین ابن علی نے کہ شہادت کے بعد بھی یہ دکھ جو ہے وہ دل سے نہیں گیا، اس لیے کہ جب 11 محرم کو جناب سکینہ بنت الحسین کہتی ہیں کہ جب میں بابا کے کٹے ہوئے گلے پر منہ رکھ کر رو رہی تھی تو کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی، شیعتی ما شربتم حسب ماء فاذکرونی، اور میرے شیعوں جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا، اور سمیتم بغریبن اور شہید فانتبونی،
اور جب کسی شہید کا سننا اور جب کسی غریب الوطن کا سننا مجھ پر بھی آنسو بہا لینا، مجھ پر بھی بلند آواز سے گریہ ازاری کر لینا۔ پھر وہ جملے امام نے فرمائے کہ لیتکم فی یوم عاشورہ تنظرونی، کاش میرے شیعوں تم کربلا کے میدان میں ہوتے، تم دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرمونی، کہ کس طرح تمہارا امام ان کمینوں سے ایک بوند پانی کا سوال کر رہا تھا اور وہ منہ پھیر کر انکار کر رہے تھے۔ اس لیے تو یہ شریف آدمی کا کمینوں سے سوال کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی امام نے حجت تمام کرنے کے لیے معلوم تھا کہ یہ پانی نہیں دیں گے، لیکن اتمام حجت کے لیے امام نے جو وہ سوال کیا، بچے کو میدان کی طرف لے جاتے ہیں اور ظالموں کے سامنے 6 مہینے کے لال کو پیش کرتے ہیں۔ ظالموں، تم نے میرے ساتھیوں کو قتل کر دیا، میرے صحابیوں کو شہید کر دیا، میرے جوانوں کو قتل کر دیا، میرے نادانوں کو قتل کر دیا، یہ 6 مہینے کا لال ہے، اس کو شدت پیاس سے برداشت نہیں ہو رہی، ایک گھونٹ پانی کا دے دو، اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ عزادارو، یہ سوال کرنا تھا کہ فوج میں جب اختلاف پیدا ہوا، کچھ کہنے لگے پانی دے دیا جائے، کچھ کہنے لگے نہ دیا جائے، اس لیے کہ حسین بچے کے بہانے خود پانی پینا چاہتا۔ امام نے فرمایا کہ نہیں، میں خود پانی نہیں پینا چاہتا۔ جب فوج میں اختلاف ہونا شروع ہوا نا تو عمر ابن سعد نے حکم دیا، اور ملائکہ کلام الحسین، حسین کی کلام کو قطع کر دو۔ حسین کی کلام کو کیسے قطع کیا؟ اس ظالم نے اپنی کمان میں ایک ایسا تیر رکھا جو حیوانوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ تیر کا چلنا تھا کہ اس نے علی اصغر کے گلے کو ایک طرف سے دوسری طرف ذبح کر کے رکھ دیا، اور پھر حالت یہ ہو گئی کہ وہ تیر جو حسین کے بازو میں پیوست ہوا، تیر کا وزن اتنا تھا اگر حسین کے بازو میں پیوست نہ ہوتا تو جدھر تیر جاتا ادھر ہی صغیر جاتا۔ عزادارو، حسین ابن علی کا یہ مجاہد صرف ایک مرتبہ ہی یہ شہید نہیں ہوا، بلکہ اس کے بعد حسین ابن علی نے ایک ایسا عمل انجام دیا جو کسی شہید کے ساتھ وہ عمل انجام نہیں دیا۔ کیا عمل انجام دیا کہ حسین ابن علی نے اپنے لال کو میدان کربلا کی طرف لے جانے لگے، ایک مرتبہ خیموں کی طرف لے جانے لگے، پھر ذہن میں آیا کہ میں تو وعدہ کر کے آیا تھا اس کی ماں سے کہ بچے کو پیاس پانی پلا کے لاؤں گا، اب یہ شہید ہو چکا ہے، کیسے میں پیش کروں؟ ماں کیسے برداشت کرے گی؟ بچے کی حالت کو دیکھ کر برداشت نہ کرے گی۔ بی بی کی زبان، امام کی زبان پر جملے جاری ہیں، کبھی آگے جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں۔ 10ویں محرم کو یہ عمل جو انجام دیا جاتا ہے نا، کچھ قدم آگے بڑھتے ہیں، امام خیموں کی طرف جانا چاہتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں۔ رضن بقضائی تسلیما لامر انا للہ و انا الیہ کی آواز بلند ہوتی ہے، پھر بالآخر امام نے جو اپنے اس لال کو کربلا کے میدان میں جو وہ دفن کیا، کس لیے؟ پوچھو امام سے، مولا تم نے یہ عمل انجام کیوں دیا ہے جبکہ دوسرے شہداء کے لاشیں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے ہیں؟ امام جواب دیں گے کہ میں معصوم ہوں، میں امام ہوں، میں جانتا ہوں میری شہادت کے بعد میری لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، یہ بچہ گھوڑوں کی ٹاپوں کو برداشت نہیں کر سکے گا، گھوڑوں کے سموں کو برداشت نہیں کر سکے گا، اس لیے دفن کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن امام کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ جب 11 محرم کو شہداء کے سروں کو جدا کیا گیا تو دیکھا کہ ایک سر کم ہے۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ اپنے چاق و چوبند گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ اور کربلا کی سرزمین کو اپنے نیزوں سے چھلنی کر دو، اور 10 ملعون نکلتے ہیں جنہوں نے چاق و چوبند گھوڑوں پر سوار ہوئے، ہاتھوں میں نیزے موجود ہیں،
جنہوں نے کربلا کی زمین کو چھلنی کرنا شروع کیا، زمین میں مارتے جاتے ہیں۔ ایک وہ مرحلہ بھی آتا ہے کہ ظالم کا جب نیزہ بھاری ہوا اور اس نے بلند کیا تو لوگ نیزہ پر علی اصغر موجود تھے۔ ہم واسطہ دیتے ہیں اس شہید کا، اس چھوٹے شہید کا کہ خدایا ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما، ہم پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ جو مومنین پہ اولاد ہے خداوندہ ان کو اولاد سارے عطا فرما، جو اولاد نرینہ سے محروم ہے انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد، جمیع مومنین و مومنات جو بیمار ہیں، خصوصاً ناصر عباس کی والدہ مریض ہے، خداوندہ ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جن گناہوں کی وجہ سے بیماری میں مبتلا ہے وہ گناہ معاف فرما، ان پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد، جمیع مومنین و مومنات پر خصوصی عنایات فرما۔ ہمارے رشتہ دار جو فوت ہو چکے ان کے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما، انہیں عذاب قبر، عذاب برزخ، عذاب النار سے محفوظ فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔